السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وایمان الی یوم الدین وبعد۔ آج کا ہمارا یہ سیشن نصیحت، ناصح اور منسوخ کے متعلق ہے، یعنی نصیحت کے ارد گرد یہ موضوع گھوم رہا ہے۔ نصیحت کیا چیز ہے، اس کے تین حصے ہوں گے۔ پہلا، سب سے پہلے یہ ہے کہ نصیحت کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ناصح کون ہے اور اس کو کیسا ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ منسوخ، جس کو نصیحت کی جا رہی ہے، اس کے متعلقہ اسلام کی کیا تعلیمات ہیں۔ یہ سیشن ہمارے لیے اس لیے انتہائی اہم ہے کہ یہ سیشن دراصل نصیحت سے جو متعلق ہے، تو نصیحت ہمارے ایمان کا ایک ٹیسٹ ہے۔ نصیحت ہمارے ایمان سے جڑی ہوئی ایک چیز ہے، اور یہ وہ بنیاد ہے، یہ وہ ایک بنیاد ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارا ایمان سلامت رہے گا، اور اگر یہ بنیاد کمزور ہو تو ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ کچھ صورتوں میں ہم ایمان سے جاتے رہیں اگر نصیحت سے تعلق ہمارا درست نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الذاریات میں، قرآن کریم کی یہ 51 نمبر سورہ ہے 51، اور اس کی آیت نمبر ہے 55۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عفواً یہ آیت نمبر 56 ہے، اس سے پہلے کی آیت ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت ان لوگوں کے لیے نفع مند رہے گی جو لوگ ایمان والے ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ایک ٹیسٹ ہمیں بتایا، اور وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر ہمیں نصیحت فائدہ دے رہی ہو، نصیحت سن کے ہم اس سے اپنے لیے اپنی راہ کو متعین کریں۔ اگر اس نصیحت میں کچھ ایسا ہے کہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے تو ہم چھوڑ دیں، اگر اس نصیحت میں کچھ ایسا ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے تو ہم کر لیں، تو یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، اس لیے کہ نصیحت نے ہمیں نفع اور فائدہ دیا۔ اور اگر کسی کی نصیحت سننے کے بعد ہم میں ایسی کوئی فیلنگ نہیں ہے، ہم اپنی بات کو درست کرنے کے لیے، اپنے عمل کو درست ڈگر پر لانے کے لیے کچھ نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی یا تو کمی ہے یا ایمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے، نفع دیتی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کی صداقت یہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا، نصیحت اس کو نفع دے گی، اور اگر اس کو ریورس کریں تو جس کو نصیحت نفع نہیں دے رہی، تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا ایمان ناقص ہے، اور اس میں کوئی رائے نہیں۔ ہاں، کچھ صورتوں میں ممکن ہے کہ اس کا ایمان اس سے چلا جائے، اللہ نہ کرے، لیکن اس میں کوئی دو رائے، کوئی اختلاف نہیں کہ جس شخص کو نصیحت نفع نہیں دے رہی اس کا ایمان ناقص ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم نصیحت کی تعریف سے بات شروع کرتے ہیں کہ نصیحت کہتے کس کو ہیں۔ عربی زبان میں لنگوسٹکلی نصیحہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پیور ہونا، کسی چیز کا خالص ہونا۔ اور جیسے کوئی شہد ہے، عسل، اس میں سے جو خالص جو شہد ہے، اگر اس کو الگ کر لیا جائے، باقی اس میں جو تنکے وغیرہ اور دیگر دوسری چیزیں جو شہد اتارتے ہوئے اس میں آ جاتی ہیں، ان سب کو فلٹر کرنے کے بعد جو صافی شہد، پیور ہنی جو بچتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ العسل الناصح، العسل الناصح، یہ پیور شہد ہے، پیور ہنی ہے۔ تو نصیحت کو پیورٹی یا اس کو جو خالص ہونا اس لیے کہا جاتا ہے کہ نصیحت انسان کو، کرنے والے کو خالص کرتی ہے کہ وہ جس کو نصیحت کر رہا ہے اس کے بارے میں اس کے دل میں بہت ہی زیادہ پیور اور خالص خلوص کے جذبات ہوں کہ میں اس کی نصیحت اور اس کی خیر خواہی چاہ رہا ہوں، اس لیے اس کو یہ نام دیا گیا۔ نصیحت کا ایک اور معنی بھی لغت میں ہے، اور وہ ہے رفع کرنا۔ سبحان اللہ، نصیحت کا ایک معنی ہے رفع کرنا، اور اس سلسلے میں رفع کرنے میں یہ ہے کہ منصحہ کہتے ہیں سوئی کو، پن کو، جس کے ساتھ سلائی کڑھائی کی جاتی ہے۔ تو اس کو نصیحہ کو رفع کرنا یہ کیوں کہا جاتا ہے؟
جس طرح سے کپڑا کسی جگہ سے پھٹ جائے تو سوئی کے ساتھ اس کو رفو کیا جاتا ہے، اس کو سلائی کیا جاتا ہے، تو اسی طرح سے جب کسی بندے کو نصیحت کی جا رہی ہوتی ہے تو گویا وہ کسی جگہ سے اپنے ایمان اور عمل کے اعتبار سے ڈیمیج ہوتا ہے، تو اس کو نصیحت کرنے والا شخص رفو کر رہا ہوتا ہے، اس نقص کو ختم کر رہا ہوتا ہے، اس عیب کو دور کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جب اس کے دل میں اخلاص اور خلوص ہوگا تو جب وہ رفو کرے گا جس کو نصیحت کر رہا ہے تو وہ رفو ہونے کے بعد کپڑا ایسے ہی معلوم ہوتا ہے نا کہ جیسے کبھی وہ پھٹا ہی نہیں تھا یا کبھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح جب ہم میں سے کوئی بھی عیب سے پاک نہیں، جب ہم سبحان اللہ ہماری نصیحت ہو جائے گی تو گویا ہم رفو ہو جائیں گے۔ یہ ہماری تعمیر ہے، نصیحت ہماری تعمیر ہے، نصیحت ہماری ترقی ہے، نصیحت ہماری امپروومنٹ ہے، نصیحت ہماری خوبصورتی ہے۔ اس لیے وہ جو جملہ کہا جاتا ہے جو ہم کئی عرصہ تک اپنے دروس میں بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ نصیحت جس گھر سے، جس خاندان سے، جس کمیونٹی سے، جس آرگنائزیشن سے نصیحت نکل جائے تو اس کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ وہ کب ڈوبتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن زوال شروع ہو چکا ہے۔ سابقہ اقوام کو تباہ کرنے والی چیز ہی یہ تھی کہ ان لوگوں نے نصیحت کو ریجیکٹ کیا۔ اسی نصیحت کو ریجیکٹ کرنے کی وجہ سے الٹیمیٹلی ایونچولی ان کے اوپر عذاب آیا۔ اس نصیحت کو رد کرنے کی وجہ سے آخر کار وہ اس بات کے مستحق ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں پر انبیاء کا مختلف جگہوں پر ذکر کیا، ان میں سے ایک جگہ ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 61 یا 62 سے آن ورڈ۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، سیدنا ہود علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، سیدنا صالح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، سیدنا لوط علیہ السلام کا، سیدنا شعیب اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ اور اس ذکر کے سلسلے میں ان انبیاء کی اپنی قوم کو جو دعوت تھی اس کا بھی ذکر کیا گیا، اور وہ دعوت کیسی تھی؟ اس دعوت کے سلسلے میں ان لوگوں کے الفاظ ان کے لیے کیا تھے؟ ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا نصحت لکم ناصح انی لکم ناصح امین انصحو، اس طرح کے الفاظ مروی ہیں کہ میں نے تم لوگوں کی خیر خواہی کر دی، میں نے تم لوگوں کو نصیحت کر دی، میں تمہارے لیے ایک خیر خواہ، ایک ناصح ہوں۔ اور سیدنا شعیب علیہ السلام نے تو اپنی قوم سے یہ کہا ولیکن لا تحبون الناصحین، ولیکن لا تحبون الناصحین، تم لوگ تو نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے ہو۔ تو نصیحت کو ناپسند کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کا انجام بہت ہی برا ہوا۔ تو نصیحت کے یہ لغوی طور پر دو معنی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، ایک اس کا معنی ہوتا ہے خالص ہونا، کسی چیز کا خالص ہونا، پیور ہونا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو رفو کرنا، اس کو سینا، اس کے کسی کپڑے وغیرہ کے ڈیمیج ہونے کے بعد اس کو سلائی کرنا، اس کے عیب اور نقص کو ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہی اس کے شرعی معنی میں بھی پائی جاتی ہیں، اور اس کا شرعی معنی یہ ہے کہ نصیحت کا کام ہے، ناصح کا کام ہے کہ جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس بندے کو عیب اور نقص سے پاک کرنے کی پورے خلوص کے ساتھ وہ کوشش کرے، یہ اس کا شرعی معنی ہے۔ امام ابن اثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں النصیحۃ کلمۃ یعبر بها عن جملۃ وهي ارادۃ الخیر للمنصوح له، کہتے ہیں کہ نصیحہ کا اگر ایک جملہ میں ترجمہ کرنا عربی زبان میں تو وہ یہ بنتا ہے کہ ناصح کی طرف سے جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کے لیے خیر کا ارادہ۔ اور سبحان اللہ، یہ النصیحہ یہ اتنا پاورفل کلمہ ہے عربی زبان میں کہ امام ابن اثیر رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں فلا يمكن ان يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة غير كلمة النصيحة، کہتے ہیں کہ نصیحت میں جو ایک اخلاص اور جو اس کا پروسیس ہے کہ جس کی آپ نصیحت کر رہے ہیں اس کے لیے اس کو اس کا کتنا فائدہ ہونے والا ہے، اور نصیحت کا جو ایک پراپر معنی ہے، یعنی اس عمل کا آپ کا کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرنا، اور خیر کے ارادے کے بعد عملی طور پر اس کے لیے کچھ کرنا، وہ آپ زبان سے اس کو نصیحت کریں یا جیسے بھی، اس پورے پروسیس کے لیے کہتے ہیں کہ النصیحہ کے علاوہ عربی زبان میں کوئی اور ایسا کلمہ، کوئی اور ایسا ورڈ نہیں ہے جو یہ والا میننگ دے سکے۔ نصیحہ اتنا بڑا، اتنا وسیع المعنی
اور اتنا براڈ میننگ ہے اس کا نصیحہ کا. اس لیے سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی زبان سے جو مختلف قوموں کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ اپنے قوموں کے لیے ناصح تھے. رسول کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے لیے ناصح کے طور پر پیش کیا. نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں انسانیت کی طرف. انہوں نے اپنی قوم سے کہا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 62 میں، کہنے لگے ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں. اور اسی طرح سیدنا ہود علیہ السلام نے کہا اسی سورہ میں آیت نمبر 68 میں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، کہ میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں اور میں تمہارا بہت خیر خواہی کرنے والا اور انتہائی امانت کے ساتھ یہ کام سر انجام دینے والا شخص ہوں تمہارے لیے. لیکن ان لوگوں نے سبحان اللہ نصیحت کو رد کر دیا. نصیحہ کے معنی کے بعد اس کے کچھ مترادفات بھی قرآن کریم میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مروی ہیں. ان میں سے چند ایک یہ ہیں. مثال کے طور پر الوعظ، موعظہ، اسی طرح التذکیر، الذکرى، الوصیہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. یہ سارے نصیحت کو پریزنٹ کرنے والے مختلف معانی ہیں، مختلف چیزیں ہیں، اور یہ سب مترادفات کے طور پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں. نصیحت کا حکم کیا ہے؟ نصیحت کے حکم سے مراد یہ ہے کہ نصیحت کرنا شرعی اعتبار سے شرعی احکامات میں سے کس میں آتا ہے؟ احکام خمسہ میں سے نصیحت کرنا کس میں آتا ہے؟ کیا یہ واجب ہے، یعنی فرض اور واجب ہے؟ کیا یہ مستحب ہے؟ کیا یہ مباح ہے، صرف کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، نہ کیا جائے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی نہ ثواب نہ گناہ؟ یا پھر یہ کہ کیا یہ حرام ہے، یا پھر یہ کہ کیا یہ مکروہ ہے؟ یہ احکام خمسہ ان کو کہتے ہیں. 5 چیزیں: فرض و واجب، مستحب، مباح، حرام اور مکروہ. 5 چیزیں. تو نصیحت کرنا کبھی کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے، کبھی مباح ہوتا ہے، اور کبھی یہ حرام ہوتا ہے، اور کبھی یہ مکروہ ہوتا ہے. نصیحت کرنا کیسے؟ یہ پورا ایک الگ موضوع اور پوری ایک الگ فقہی بحث ہے. صرف چند ایک جملوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آدمی نصیحت کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، استطاعت سے مراد یہ ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ بول سکے، اور پھر اس کے ساتھ اس کے پاس علم بھی ہو کہ وہ جو بول رہا ہے وہ درست بول رہا ہے، اور اس کو یہ معلوم ہو کہ میرا نصیحت کرنا مفید ہوگا، فائدہ دے گی نصیحت، اور نصیحت کسی فرض کام کو کرنے یا کسی حرام سے بچنے کے متعلق ہو، تو پھر اس آدمی پر فرض ہے کہ وہ نصیحت کرے. نمبر 1، یہاں پہ نصیحت کیا ہوئی؟ فرض ہوئی. نمبر 2، اگر نصیحت کی استطاعت رکھتا ہو اور بات بھی مفید ہو، یعنی اس نصیحت کا فائدہ ہونے والا ہو. یہ مفید کا مطلب کیا ہے میں بعد میں بتاتا ہوں ابھی. اور وہ چیز جس کے بارے میں نصیحت کی جا رہی ہے وہ فرض یا حرام سے متعلق نہ ہو، تو پھر یہ نصیحت کرنا مستحب ہے. تیسرے نمبر پر اگر استطاعت ہو اور فرض اور حرام کے سلسلے میں نصیحت ہو، لیکن نصیحت کرنا مفید نہ ہو. مفید نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مفید نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے معلوم ہو کہ میری نصیحت کرنے کی وجہ سے کام زیادہ بگڑے گا، زیادہ اس کی شر پھیلے گی، تو پھر نصیحت کرنا اس کے لیے حرام ہے. جب فائدے سے زیادہ نقصان واضح طور پر نظر آ رہا ہو تو تب نصیحت کرنا جائز ہی نہیں ہے، ممنوع ہے. اور جب انسان میں استطاعت ہو اور فرض اور حلال کے متعلق نصیحت ہو اور اس میں 2 چیزیں ہوں برابر، نصیحت کرنا بھی برابر ہو اور نصیحت نہ کرنا بھی برابر ہو، تو ایسی صورت میں نصیحت کرنا یہ مستحب ہے. جیسے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اللہ تعالیٰ نے یہ جو خالص کافر لوگ تھے ان کے بارے میں کہا کہ آپ ان کو نصیحت کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے. نصیحت کرنا یا نہ کرنا یہ ان کے لیے برابر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے برابر نہیں تھا. اس لیے کہ آپ کا کام ہے نصیحت کریں. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اور آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ پیغام پہنچا دیجئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کو کہا گیا وہ آپ پہنچا دیجئے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے لوگوں کو نصیحت کرنا، پیغام پہنچانا یہ مستحب تھا. اور مکروہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ مکروہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان
کے لیے نصیحت کرنا وہ مباح ہو، اور وہاں انسان نصیحت کرنے کے لیے ایسا طریقہ اپنائے کہ جو اس مباح سے نکال کر اس کو مکروہ میں داخل کر دے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کی طرف سے ریئیکشن کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں، نصیحت کرنے والے شخص کے انداز کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں، یا پھر یہ کہ نصیحت کرنے والے شخص کو علم ہی نہیں ہے، بغیر علم کے یہ نصیحت کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے کبھی مکروہ ہوتی ہے اور کبھی اس کے لیے یہ حرام ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں نصیحت کے سلسلے میں اس کی اہمیت اور ضرورت ہمارے لیے کیا ہے۔ اس کے سلسلے میں سبحان اللہ بہت ساری آیات اور احادیث ہیں، مختصراً گو تھرو کرتے ہیں چند ایک چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نازل کی قرآن کریم میں جو 4 آیات پر مشتمل ہے، اور اس سورہ کے بارے میں بلکہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علاوہ کوئی اور سورہ نازل نہ کرتے تو یہ ایک سورہ حجت تمام کرنے کے لیے کافی تھی انسانوں پر اللہ کی طرف سے۔ تو وہ سورہ کون سی ہے؟ سورۃ العصر۔ سورۃ العصر میں کیا ہے؟ سورۃ العصر میں یہ بتایا گیا کہ کون سے لوگ خسارے سے نجات پانے والے ہیں۔ ان کی 4 خصوصیات ہیں: آمنو، ایمان، عمل صالح، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت یعنی نصیحت، اور چوتھے نمبر پر وتواصوا بالصبر، اس نصیحت کے کرنے کے بعد جو مشکلات اور آزمائشیں ہیں ان پر صبر کرنا۔ تو سبحان اللہ، یہ ہماری نجات، خسارے سے نکلنے کا آدھا جو ایک حصہ ہے، خسارے سے نکلنے کا ایک پورا ایک آدھی جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں خسارے سے نکلنے اور بچانے والی، وہ نصیحت سے متعلق ہے۔ ایمان اور عمل صالح، 4 چیزیں بتائی گئیں خسارے سے نکلنے کے لیے، اور خسارے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہونا کل قیامت کے دن، جہنم کا مستحق ہونا کل قیامت کے دن۔ قرآن میں خسارے سے مراد یہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ تو خسارہ قرآن کی زبان میں یہ ہے۔ اس سے نکلیں گے کون؟ جن میں 4 صفات ہوں گی، ایمان اور عمل صالح، یہ 2، اور تیسرے نمبر پر 2 چیزیں ہیں جو نصیحت سے متعلق ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، نصیحت کرنے والے اور نصیحت کرنے کے بعد آنے والی مشکلات پر صبر کرنے والے۔ تو یہ اس لیے انتہائی زیادہ اہم ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو سب سے بہترین امت قرار دیا گیا، سورۃ البقرہ کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امۃ، اس کا بھی سبب یہ ہے کہ یہ لوگ نصیحت کرنے والے ہیں ایمان کے بعد۔ جیسے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہاں پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو کہ نصیحت کے ساتھ منسلک ایک چیز ہے، اس کو پہلے ذکر کیا گیا، اور ایمان باللہ کو آخر میں ذکر کیا گیا۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعلق آپ کے ایمان کے ساتھ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس حد تک ہے؟ ایمان اسی حد تک ہوگا۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں، اور ان سے پہلے ایک اور اہم چیز کہ جس طرح سے یہ نصیحت ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہے، ہم نے کچھ دیر پہلے یہ ذکر کیا، اسی طرح سے نصیحت ایک مومن کی ڈیفینیشن میں، ایک مومن قرآن کی زبان میں کس کو کہا جاتا ہے، اس مومن کی ڈیفینیشن اور تعریف میں یہ شامل ہے۔ جس مومن میں نصیحت نہیں ہے وہ مومن کی قرآنک ڈیفینیشن پر پورا نہیں ہوتا رہا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 71 ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن آپس میں، مرد ہیں تو مردوں کے، خواتین ہیں تو خواتین کی، ایک دوسرے کے دوست ہیں، حمایتی ہیں، مددگار ہیں۔ کیسے ان کے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے کچھ مظاہر یہ ہیں: یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھی باتوں کا ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، منکر سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نمازیں قائم کرتے ہیں، یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور 5ویں نمبر پر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف امر بالمعروف نہی عن المنکر، نماز اور زکوٰۃ کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھا ہوا ہے، نہیں، ہر طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا
اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ مومن ہیں جن پر ان قریب بہت ہی جلد اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کریں گے، اور آگے پھر ان پر جو انعامات ہوں گے ان کا ذکر کیا گیا۔ تو نصیحت کی ضرورت اور اہمیت یہ ہے کہ اس کے بغیر تو ہمارا ہم مومن کی ڈیفینیشن پر پورا نہیں اتر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث مسلم میں آپ نے فرمایا ایک مسلمان کے رائٹس دوسرے مسلمان پر 6 ہیں، ان رائٹس اور حقوق میں سے ایک یہ ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب آپ کا مسلمان بھائی یا بہن اسے کسی خیر خواہی کی اور نصیحت کی ضرورت ہو تو آپ اس کی خیر خواہی کریں، لازم ہے کہ آپ اس کی خیر خواہی کریں۔ اس کی ایک صورت یہ کہ اگر کوئی شخص ہم سے مشورہ طلب کرتا ہے تو اب ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اس کو جو بہترین مشورہ اس کے لیے ہے ہمارے ذہن میں وہ ہم اس کو دیں، یہ لازم ہے۔ نصیحت کرنے والے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ بہترین چیز پرووائڈ کرے نصیحت کے سلسلے میں منصوح کے لیے، جس کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ انداز بھی اچھا ہونا چاہیے، الفاظ بھی اچھے ہونے چاہیے، مشورہ بھی اچھا ہونا چاہیے، جس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ آپ نے فرمایا، اور یہ صحیح الجامع الصغیر میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا ومن اشار علی اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیرہ، اگر کسی شخص نے اپنے مسلمان بھائی یا بہن کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ جس بات میں خیر کم تھی اور اسے معلوم ہے خیر نہیں تھی یا کم تھی، اور اس کو معلوم ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اس میں رشد اور ہدایت نہیں تھی، اور نصیحت کرنے والے کو یہ معلوم ہے کہ جو بات میں بتا رہا ہوں رشد و ہدایت اس کے علاوہ اور کسی چیز میں ہے، یعنی جو میں مشورہ دے رہا ہوں اس کے لیے بہتر مشورہ کوئی دوسرا ہے، اگر اس نے یہ جانتے بوجھتے کیا فقد خانہ، تو اس شخص نے اس کے ساتھ خیانت کی، اپنے مسلمان بھائی اور بہن کے ساتھ خیانت کی۔ اللہ اکبر۔ ہم نے نصیحت کے معاملے کو بہت چھوٹا سمجھا ہوا ہے نا، یہ تو پورا ایک سبحان اللہ ڈپارٹمنٹ ہے، ایک پورا ایک آپ کہہ لیں کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے اور اسلام کی خوبصورتی میں سے ایک بہت بڑی چیز ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، صحیح مسلم ہے یہ بھی حدیث، کہ دین تو ہے ہی نصیحت، یعنی آپ نے دین کو ایک لفظ میں جو تعبیر کیا، دین کو ایک لفظ میں جو بتایا وہ کون سا لفظ ہے؟ النصیحہ۔ کوئی بندہ غیر مسلم ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ کا دین اسلام کیا ہے، اگر آپ ایک لفظ میں بتانا چاہتے ہیں تو آپ بتا دیں النصیحہ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ النصیحہ کتنا بڑا وسیع المعنی لفظ ہے، جیسے پیچھے ہم نے وضاحت کی۔ پوچھا گیا لمن ہی، اللہ کے رسول نصیحت کس کی، خیر خواہی کرنی ہے، کس کی خیر خواہی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین ہے؟ فرمایا للہ، اللہ کی، اور اللہ کی خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنا جائے، سیکھا جائے، سمجھا جائے اور عمل کیا جائے۔ پھر فرمایا ولی کتابی، اللہ کی کتاب کی خیر خواہی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو سیکھا جائے، عمل کیا جائے۔ ولی رسولی، اس کے رسول کی خیر خواہی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت ہو، آپ کی باتوں کو سیکھا جائے، عمل کیا جائے۔ ولی ائمتہم، اور مسلمانوں کے حکمران اور ائمہ جو ہیں ان کی خیر خواہی، اور وہ یہ ہے کہ ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے تب تک جب تک کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں اور ان کے اوپر معاملات کو ڈیمیج نہ کیا جائے، معاملات کو خراب نہ کیا جائے، ان کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ بھی اور اہل علم کے ساتھ بھی۔ اور اسی طرح فرمایا ولی عامتہم، اور تمام مسلمانوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ عامتہم سے مراد تمام مسلمان بھی ہیں، اور اگر قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو دیکھیں تو نصیحت کا دائرہ کار صرف مسلمانوں کے حد تک نہیں بلکہ اس سے بھی باہر تمام انسانیت کے لیے خیر خواہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اہل علم کے اقوال اس سلسلے میں ہیں، ان کا بھی ذکر ہم کرتے ہیں۔ امام، اور یہ بہت تھوڑے سے چیزیں ہم صرف ذکر کریں گے۔ امام فضیل ابن عیاض بہت بڑے عابد و زاہد اور اہل علم میں ایک مقام و مرتبہ، صالحین میں ایک مقام و مرتبہ رکھنے والے ہیں، کہتے ہیں، اور سبحان اللہ یہ بات بہت غور سے ہمیں سننی چاہیے، کہا ما ادرک عندنا من ادرک، کہتے ہیں کہ جس شخص نے ہمیں پایا تو وہ ہم میں بکثرت الصلاۃ والصیام، وہ روزے اور نماز کی بہت کثرت ہم میں نہیں پائے گا،
جس شخص نے ہمیں پایا، یعنی جس شخص نے ہم لوگوں کو، مراد اس سے وہ اپنے نفس کو نہیں لے رہے تھے، بلکہ اس وقت کے تمام جو بڑے صالحین، زہاد، عباد، علماء، محدثین، فقہا، ان سب کو مراد لے رہے ہیں کہ جس نے ہمارے دور کو پایا تو ممکن ہے کہ وہ بہت کم ایسے لوگوں کو پائے کہ جن کی نمازیں بہت زیادہ ہیں اور جن کے روزے بہت زیادہ ہیں، نفلی نماز و روزے کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِنَّمَا أَدْرَكَ عِنْدَنَا بِسَخَاءِ الْأَنفُسِ، ہاں جس نے ہمارے اس دور کو پایا تو وہ یہ دیکھے گا کہ نماز، روزے، نفلی نماز اور روزے سے زیادہ ہم لوگوں میں، ہمارے زمانے کے لوگوں میں سخاوت نفس وہ پائے گا۔ ان کے نفس بڑے سخی ہیں، بہت سخاوت کرنے والے ہیں۔ اب سخاوت کس چیز میں ہے؟ مال و دولت میں بھی، لوگوں کی خیر خواہی میں بھی، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں بھی۔ کہا کہ ہمارے اندر جو وہ خوبی پائے گا وہ بہت زیادہ نمازیں اور بہت زیادہ روزے نہیں، بلکہ وَإِنَّمَا أَدْرَكَ عِنْدَنَا بِسَخَاءِ الْأَنفُسِ وَسَلَامَةِ الصُّدُورِ وَالنُّصْحِ لِلْأُمَّةِ، وہ ہم میں یہ پائے گا کہ ہم لوگ کس چیز میں ممتاز ہیں۔ ہمارے زمانے کے لوگ اہل علم وہ کس چیز میں ممتاز ہیں؟ اپنے نفس کی سخاوت کی وجہ سے، اپنے سینے کی سلامتی کی وجہ سے، یعنی دل ان کے سلامت ہیں، کسی کے بارے میں بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے دل میں، کسی کے بارے میں وہ جلن، حسد نہیں ہے، وہ نفاق نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں سلامت الصدر۔ اور پھر وَالنُّصْحِ لِلْأُمَّةِ، اور اس پوری امت کی خیر خواہی کے اعتبار سے وہ لوگ آپ کو دوسروں سے نمایاں نظر آئیں گے۔ خیر خواہی وہ کسی کی نہیں چھوڑتے، لوگ ان کو تکالیف دیتے ہیں لیکن یہ ان کی خیر خواہی کرتے ہیں، نصیحت میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان محدثین اہل علم اور زہاد کے نزدیک نفلی نماز اور روزے سے کہیں زیادہ اہم یہ چیز تھی کہ انسان کا سینہ اور دل دوسروں کے بارے میں سلامت ہو، وہ سخی ہو دوسروں کے سلسلے میں، اور امت کے لیے نصیحت کرنے والا ہو۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعظم ما عبد اللہ به نصیحت خلقہ، کہتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی نصیحت اور خیر خواہی کی جائے، یعنی سب سے بڑی چیز کہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے وہ اس کی مخلوق کی خیر خواہی ہے۔ امام حسن رحمہ اللہ، حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں المؤمن شعبۃ من المؤمن، مومن مومن کا ہی ایک حصہ ہے، اور وہ مرآت اخیہ، وہ اپنے بھائی کے لیے ایک آئینہ ہے۔ ان رآ منہ ما لا یعجبہ، اگر وہ اپنے مومن بھائی میں، مومن بہن، اپنی مومن بہن میں کوئی ایسی چیز دیکھتی ہے جو پسندیدہ نہیں ہے شرعی اعتبار سے، اپنی نفس کی پسند کی بات نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ سددہ، وہ اسے درستگی کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے، کوشش کرتی ہے۔ وقومہ، اور اس کو مستقیم اور سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرتا ہے، کوشش کرتی ہے۔ وَنَصَحَهُ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، اور پھر وہ اسے تنہائی میں بھی اور اعلانیہ بھی اس کو نصیحت کرتا ہے۔ تو کہا کہ یہ مومن کا کام ہے دوسرے مومن کے سلسلے میں۔ تو یہ نصیحت ہے، اس کی اہمیت ہے اور ضرورت اس لیے کہ ہمارے ایمان کا ایک ٹیسٹ ہے، ضرورت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، نصیحت کی ضرورت ہمیں اس لیے ہے کہ یہ ہمارے دین کی تعریف اور ڈیفینیشن ہے، اس کے بغیر تو ہم دین کی ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اتریں گے، اس نصیحت کے بغیر ہم ایمان کی ڈیفینیشن پر پورا نہیں اتریں گے، اس نصیحت کے بغیر ہم مومن ہونے کی ڈیفینیشن پر پورا نہیں اتریں گے۔ اس اعتبار سے یہ نصیحت بہت زیادہ ہمارے لیے اہم ہے۔ یہ تو تھی چند باتیں نصیحت کے متعلق۔ اب آئیے ناصح سے متعلق اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ یہ بھی ایک الگ چونکہ پورا موضوع ہے، اس کو بھی ہم تھوڑا سا مختصر کریں گے۔ ایک ناصح میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک ناصح میں سب سے پہلی صفت اور خوبی یہ ہونی چاہیے کہ اس میں اخلاص ہو، سب سے پہلے اللہ کے لیے، کہ وہ نصیحت خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہو، اور دوسرے نمبر کا اخلاص یہ ہو کہ وہ جس کی نصیحت کر رہا ہے، جس کو نصیحت کر رہا ہے، اس کے سلسلے میں بھی اس کے دل میں اخلاص ہو، اور نیت یہ ہو کہ میرا یہ بھائی اور میری یہ بہن یہ خیر کو پالے، میرا یہ بھائی اور میری یہ بہن اپنی کمی، نقص اور عیب کو درست کر لے۔ اس میں اگر کوئی بات ایسی ہے جو اس کے عقیدہ، اس کے منہج، اس کے عمل کے خلاف ہے، یا اس کی عزت کے خلاف ہے، یا اس کی دنیا کے خلاف ہے، یا اس کی آخرت کے خلاف ہے، یعنی اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ پورے اخلاص کے ساتھ اس بات کو وہ درست کرنے کی کوشش کرے۔ تو پہلی چیز ہے اخلاص۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس نصیحت کرنے والے کو علم بھی ہو،
ایک تو عام نصیحت نا، کسی کو ہم کریں، کوئی بری چیز دیکھتے ہیں کسی میں، اس کو ہم کہہ دیں کہ یہ مناسب نہیں ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ ایک چیز ہے جو منہجی غلطیاں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں نصیحت کون کرے گا؟ اہل علم۔ تو اس سلسلے میں اسے علم ہونا چاہیے۔ علم کے بغیر کبھی کبھی جو نصیحت کی جاتی ہے، جیسے کہ پیچھے میں نے بتایا نصیحت کے حکم کے سلسلے میں، کہ علم کے بغیر نصیحت کرنا کبھی کبھی مکروہ اور کبھی کبھی حرام بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہلواتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں آیت نمبر 108 میں، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہہ دیجیے یہ میرا راستہ ہے اور میں اس راستے کی دعوت لوگوں کو دیتا ہوں، علی بصیرہ، پوری بصیرت پر، پوری وضاحت کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ، انا، میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، ومن اتبعنی، اور جو میرے فالوورز ہیں، جو میری پیروی کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی اسی طرح پوری بصیرت، پورے علم کی بنیاد پر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگوں کی نصیحت اور خیر خواہی کرتے ہیں۔ نمبر 3، خیر خواہی کی نیت انسان کی جب ہو تو پھر اس میں تشہیر مقصود نہ ہو، اپنے آپ کو لوگوں میں مشہور کرنا مقصود نہ ہو، اور یہ صرف ناسے ہی جانتا ہے۔ ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ اس کا کام وہ تو شہرت کو چاہ رہا ہے، یاد رکھیں ایسا نہ ہو کہ وہ بندہ جس کے بارے میں ہم رد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس کو شہرت مقصود ہے، یا وہ انٹینشن سیکرز میں سے ایک ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تو ایسا نہ ہو اور ہم یہ بات کہہ کر اپنے اعمال کا بیڑا غرق کر لیں، اپنے اعمال کو خراب کر لیں اور اللہ کی ناراضگی کو مول لینے والے بن جائیں۔ تو اس زبان کا استعمال بہت احتیاط سے ہونا چاہیے۔ تو خیر خواہی کرنے والے کو، ناصح کو یہ چاہیے کہ اس کی نیت کبھی بھی تشہیر کی نہ ہو، کسی کی تعریف کی نہ ہو، بلکہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ نمبر 4، کہ وہ نصیحت جب کرے تو وہ یہ کوشش کرے کہ نصیحت سری ہو، نصیحت تنہائی میں ہو۔ اکثر بہترین نصیحت تنہائی میں کی جانے والی نصیحت ہے۔ اب الگ سے اکیلے میں کسی کو کریں، اب تو ہمارے پاس یہ سیل فونز ہیں تو کسی کو میسیج کر کے نصیحت کی جا سکتی ہے۔ ہاں، پریفر یہ کرنا چاہیے، پریفرنس اس بات کو دینی چاہیے کہ اس کو تنہائی میں نصیحت کی جائے۔ اور کبھی اگر نصیحت تنہائی کے علاوہ اعلان کرنی پڑے تو پھر اس میں نام لیے بغیر نصیحت کی جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ منافقین کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جبکہ وہ مومن نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے یہاں پہ نام نہیں لیے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مواقع پر لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا، ما بالو اقوام، لوگوں کا کیا بنے گا، لوگوں کا کیا معاملہ ہے، کچھ لوگ کیا وہ یہ اور یہ کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں کچھ لوگوں پر رد کیا، کچھ لوگوں کو نصیحت کی رد کے انداز میں، تو وہاں پر کہا قال بعض الناس، کچھ لوگوں نے یہ کہا، تو ان کا نام نہیں لیا یہاں پہ کہ وہ کون سے لوگ ہیں، اور اہل علم کو معلوم ہے کہ مراد اس سے کون سے لوگ ہیں۔ تو اس طرح سے ناصح کو یہ چاہیے کہ وہ کوشش یہ کرے کہ نصیحت کو سری اعتبار سے کرے، اور اگر جاری طور پر اعلان نصیحت کرنا چاہتا ہے تو کسی کا نام نہ لیا جائے، اور اس کے بعد پھر یہ ہو کہ اسے یہ معلوم ہو کہ کب کس کی نصیحت سری کرنی ہے اور کب اعلانیہ کرنی ہے، اور اعلانیہ کرنے میں کب کسی کا نام لینا ہے اور کب کسی کا نام نہیں لینا، یہ اہل علم کو معلوم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس کسی نے اگر نصیحت کر دی، کوئی آن لائن سیشن کسی نے کر لیا کسی کے بارے میں اور اس میں اس کو نصیحت کی، تو وہ لوگوں کا فوکس سب کا سب نصیحت کے ہٹ کر اس پر ہوتا ہے کہ اس کا انداز اچھا نہیں تھا۔ حالانکہ ایک مومن کے سلسلے میں یہ رویہ درست نہیں ہے۔ مومن کو تو ایک فوڈ مل رہی ہے، ایک نصیحت مل رہی ہے، اس کو وہ لینی چاہیے، اس لیے کہ اس کے ایمان کا نفع ہے اس میں۔ ہاں، اگر کسی کا انداز اچھا نہیں ہے تو وہ اس کا معاملہ ہے، اس کی ایک غلطی ہے، اس کی غلطی کی وجہ سے ہم اپنے نفع کو چھوڑ دیں، یہ تو کوئی عقل مندی نہیں۔ تو چوتھے نمبر پر یہ جو اعلانیہ نصیحت ہے کب اور کیسے کی جائے، بلکہ 5ویں نمبر پر اعلانیہ نصیحت کب اور کیسے کی جائے اس کا علم ہونا چاہیے ناصح کو۔ 6 نمبر پر یہ ہے کہ نصیحت حکمت اور دانائی کے ساتھ ہو، حکمت اور دانائی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورہ النحل میں آیت نمبر 125 میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ
وجادل بالتی احسن، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے، دعوت دیجیے، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، یعنی اچھی نصیحت کر کے، اور پھر آخری مرحلہ یہ کہ بہترین طریقے سے ڈیبیٹ کر کے بھی اللہ کی طرف بلانا، یہ بھی اس دعوت کا ایک حصہ ہے اور ہونا چاہیے۔ یہاں پر حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت میں 4 چیزیں بنیادی طور پر آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حکمت یہ ہے کہ کون سی بات کرنی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کس وقت کرنی ہے۔ نمبر 3، اس کے لیے الفاظ کا چناؤ کیا ہوگا۔ نمبر 4، اس بات کو کس انداز میں کیا جائے گا، یعنی تنہائی میں کیا جائے گا، اعلان کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یہ بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں، وہ حکمت میں شامل ہیں۔ حکمت کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوط بنانا۔ تو ہماری بہت سٹرونگ نصیحت ہونی چاہیے۔ سٹرونگ نصیحت سے مراد الفاظ بھی اچھے ہوں، انداز بھی اچھا ہو، وقت بھی اچھا ہو، اور پہنچانے کا وہ طریقہ کار بھی اچھا ہو۔ یہ ساری چیزیں اچھی ہونی چاہیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس سے معلوم ہو کہ تنہائی میں نصیحت کرنی ہے اور کب اعلانیہ کرنی ہے۔ اعلانیہ اگر کرنی ہے تو کب نام لینا ہے، کب نام نہیں لینا۔ اسی طرح کب نصیحت کرتے ہوئے نرمی اختیار کرنی ہے اور کب نصیحت میں سختی اختیار کرنی ہے۔ یہ بھی حکمت کا ایک اصول ہے۔ اسی طرح سے نصیحت کے لیے وقت کون سا درکار ہوگا، یہ سب چیزیں، تو وہ 4 اصل میں وہی چیزیں ہیں جو بتا دی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اب نصیحت کا ایک وقت بھی ہوتا ہے نا، ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی کوئی بات ہمیں لگی کہ یہ قابل نصیحت ہے تو ہم فوراً اس کو نصیحت کریں۔ نہیں، نصیحت کا ایک وقت ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح وہ بہت سارے لوگ جو ہر وقت ہی نصیحت کرتے رہتے ہیں، واللہ اتنے یہ غیر حکیمانہ عمل کے مرتکب ہوتے ہیں کہ بڑے اچھے بھلے لوگ بھی ان کے اس انداز سے تنگ آ جاتے ہیں۔ ہر وقت نصیحت، ہر وقت نصیحت، یہ کچھ تھوڑا سا لوگوں کو تھوڑا ٹائم بھی دینا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امام ابن مبارک نے اپنی کتاب الزہد میں اس کا ذکر کیا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول کا، فرماتے ہیں ان لہذه القلوب شہوۃ واقبالا، یہ جو دل ہے نا، دلوں میں بھی ایک چاہت اور ایک اقبال ہوتا ہے۔ اقبال سے مراد یہ ہے کہ نصیحت کو قبول کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان کے دل میں آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بات بھی مان لو، یہ بات بھی مان لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی خیر بھی کر لو، تو یہ دلوں میں کبھی کبھی یہ ہوتی ہے۔ وَإِنَّ لَهَا فَتْرَةً وَإِدْبَارًا، اور اسی طرح ان دلوں میں کبھی یہ بات آتی ہے اور کبھی نہیں آتی۔ کبھی یہ چیزیں آتی ہیں، انسان نصیحت کو اختیار کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور کبھی یہ دل میں آتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا فَخُذُوهَا عِنْدَ شَهْوَتِهَا وَإِقْبَالِهَا، جب آپ کو نفس مائل لگیں، جب آپ کو پتہ چلے کہ لوگ نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر ان لوگوں کو آپ پکڑو، یعنی ان لوگوں کو پھر نصیحت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے۔ ایک مردہ بکری کے بچے کے پاس سے گزرے اور پھر کہا کہ کون اس کو لینا چاہے گا 1 درہم میں، اور پھر صحابہ سے کہا کہ چلیں ویسے فری میں کوئی لینا چاہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کے کان چھوٹے ہیں، زندہ بھی ہوتا تب بھی یہ عیب والا ہے، تو یعنی زندہ بھی ہم میں سے کوئی اس کو لینا پسند نہ کرتا، اب تو یہ مردہ ہے۔ تو تب پھر آپ نے اب جانچ لیا کہ اب دل نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بکری کا یہ بچہ جتنا تمہاری نظروں میں حقیر ہے، اللہ کی نظر میں دنیا اس سے کہیں بڑھ کر حقیر ہے۔ تو یہ انداز ایک ناصح کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح نمبر 8 پر یہ ہے کہ نصیحت میں نرمی اور سختی کے اصول و ضوابط سے آگاہ ہو ایک نصیحت کرنے والا۔ نمبر 7 یہ ہے کہ اس بندے کو، نصیحت کرنے والے کو، خاص طور پر جب بڑے معاملات میں، منہجی معاملات میں، عقیدے کے، عمل کے معاملات میں نصیحت کرنا مقصود ہو، تو پہلے اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ جس بندے کے متعلق میں نصیحت کرنے جا رہا ہوں، واقعی اس بندے میں یہ فلاں خامی پائی جا رہی ہے یا نہیں۔ واقعی ہی اس بندے میں یہ گناہ جو اس کے بارے میں مشہور کر دیا گیا یا ہو چکا ہے، کیا واقعی ہی یہ گناہ اس میں پایا بھی جا رہا ہے کہ نہیں۔ اگر اس نے اس بات کو اچھی طرح سے جانچے بغیر نصیحت کی تو واللہ اس نے حکمت کے، دانائی کے بھی خلاف کیا، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی سے بھی یہ محروم ہو گیا، اور یہ شخص کبھی کبھی بہت بڑے فتنے کا اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے فتنے کا باعث بن جائے گا۔ اور ہمارے یہاں ایسے لوگ کثرت سے موجود ہیں، بس ذرا سی کسی میں بات دیکھی فوراً رد، اس پہ کوئی تحقیقی
مواد نہیں ہے، کوئی تحقیقی مطالعہ نہیں ہے، کوئی تدبر نہیں ہے، کوئی غور و فکر نہیں ہے، اور اس کے نقصانات کس حد تک لوگوں میں پھیلیں، یہ ان باتوں کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے. ذرا کسی کی پوسٹ پڑھی کسی کے بارے میں اور رد کر دیا. اس لیے بہت سارے نوجوان آپ میں سے یہ جانتے ہوں گے، ان کو میں نصیحت یہ ہمیشہ کرتا رہتا ہوں کہ کسی کا رد کرنے میں، کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں پہلے نمبر پر، اور اس کے بعد رد کرنے میں جلدی نہ کریں. رائے کسی کے بارے میں قائم کرنے میں تھوڑا وقت لیں، اس کے بارے میں ساری چیزیں جاننے کی کوشش کریں، اس کے احوال دیکھیں، اس کا عمل دیکھیں، اس سے ملاقات کر کے دیکھیں. اور جب رائے آپ قائم کر لیں اور وہ رائے آپ یہ قائم کریں کہ اب اس پر رد ہونا چاہیے، تو اس کے بعد بھی رد کرنے کے لیے آپ کوئی مناسب وقت کا انتظار کریں، اتنی جلدی اس میں نہ کریں. اور نمبر 10 پر یہ ہے کہ نصیحت کرنے والا شخص شروع میں ہی دل میں یہ رکھے کہ میں نصیحت کرنے جا رہا ہوں، اور اس نصیحت کے بعد ممکن ہے کہ میرے اوپر آزمائش آئے، ممکن ہے مجھے تکالیف دی جائیں، تو پھر اس پر صبر کے لیے بھی وہ تیار ہو. اور 11ویں نمبر پر مسلمان کو نصیحت کرتے ہوئے یہ چاہیے کہ جو کسی کے بارے میں وہ نصیحت کر رہا ہے، اس کی جتنی باتیں آیا ہیں اتنی بات پر نصیحت کرے. باقی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں کوشش کرے، خاص طور پر جب اعلانیہ نصیحت کر رہا ہو تو جو باتیں چھپی ہوئی ہیں ان کو چھپا رہنے دے، ان کو پردے میں رہنے دے. کیونکہ نصیحت کرنے والا شخص مشفق ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، وہ خیر خواہی کرنے والا ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سبحان اللہ لوگوں کے احوال ہی خراب کر کے رکھ دے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں کو بدنام کرنا اس کا مقصود ہو. تو اس بات کا بھی اس کو خیال رکھنا چاہیے. اب آئیے ہمارے ان سیشنز کے، یہ جو ہمارا سیشن ہے اس کا بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، تنہائی میں نصیحت کرنی چاہیے تھی. اور یہ وہ لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو گناہ اعلانیہ کرتے ہیں اور نصیحت تنہائی میں چاہتے ہیں. یہ تو بات ہی درست نہیں ہے نا، یہ تو بات ہی غلط ہو گئی. دیکھیں، وہ گناہ جو تنہائی کے ہیں ان کی نصیحت بھی تنہائی میں ہونی چاہیے. اگر اعلان ہو تو پھر نام نہیں لیا جائے گا، یہ ناجائز ہے. اگر کوئی لے گا تو یہ نصیحت کرنے والا شخص جاہل ہوگا، اکثر جاہل ہوگا. اور اسی طرح سے نصیحت کرنے والا شخص کب اس نے جب وہ دیکھتا ہے کہ جس کے بارے میں نصیحت کر رہا ہے اس کا گناہ ہی اعلانیہ ہے، اور کوئی تھوڑا بہت اعلانیہ نہیں، بہت بڑا اعلانیہ گناہ ہے، تو پھر اس کے بارے میں نصیحت بھی اعلانیہ کی جائے گی. یہ تو نصیحت کی بات ہے. غیبت کتنا بڑا گناہ ہے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کتنا بڑا گناہ ہے. مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا گیا. غیبت کرنا جہاں پر جائز ہے، جس صورت میں جائز ہے، اس میں سے ایک صورت غیبت کے جواز کی یہ ہے کہ وہ بندہ جو کوئی گناہ علل اعلان کر رہا ہو، اس بندے کا یہ گناہ اس کی غیر موجودگی میں کسی جگہ پر بیان کرنا، اور اگر وہ موجود ہو تو اس کو ناپسند کرے گا، یعنی یہ غیبت ہے. لیکن یہ غیبت جائز ہے. کیوں؟ اس کا گناہ اعلانیہ ہے. ایک بندہ ہے وہ علل اعلان سگریٹ نوشی کرتا ہے، علل اعلان سگریٹ نوشی کرتا ہے. اب اس کے رشتے کے سلسلے میں آپ سے کوئی بندہ مشورہ کر رہا ہے کہ فلاں بندے کے ساتھ فلاں خاتون کا، لڑکی کا، بہن کا، بیٹی کا نکاح کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں کوئی ایسا عیب تو نہیں ہے؟ تو آپ صاف بتائیں گے کہ وہ شخص سگریٹ نوشی کرتا ہے، اسموکنگ کرتا ہے. تو یہ غیبت نہیں ہوگی. یہ ویسے صورت کے اعتبار سے غیبت ہے، لیکن اس کو اسلام میں جائز رکھا گیا کیونکہ وہ اعلانیہ اس گناہ میں ملوث ہے. تو جہاں غیبت جائز ہے وہاں پر جب کسی کا گناہ یا غلطی اعلانیہ ہو تو اس کا رد، اس کو ریفیوٹ کرنا، اس کو نصیحت کرنا بھی اعلانیہ ہوگا. تو ہمیں کیوں اس پر اتنی زیادہ شدید تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور کیوں ہم اس کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ ہمیں اعلانیہ نصیحت کیوں کی گئی؟ یہ ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مواقع پر اعلانیہ نصیحت کی. آئیے ان میں سے کچھ چیزیں مختصر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ مثالیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ نصیحتیں فرمائی. ان میں سے ایک یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ان کو زکوٰۃ کلیکٹر بنا کر بھیجا کہ آپ نے زکوٰۃ لوگوں سے کلیکٹ کرنی ہے. وہ گئے اور زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے بعد واپس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، کہا کہ اللہ کے رسول، هذا مالکم وهذا ہدیۃ، کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا مال ہے، یعنی زکوٰۃ سے میں اکٹھا کر کے لایا ہوں، زکوٰۃ کا مال ہے، وهذا ہدیۃ،
اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ والا نا میرا گفٹ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو غلطی سامنے آئی تھی اس شخص کی، اس کی یہ غلطی اعلانیہ تھی یا خفیہ تھی؟ یعنی اس شخص نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بتایا، کسی اور کو بتایا اس کا تذکرہ نہیں ہے، آپ کو اگر بتایا، اور یہ دیکھیں کتنے ایماندار لوگ تھے، اگر بتا دیا کہ اللہ کے رسول یہ زکوٰۃ ہے اور یہ لوگوں نے مجھے گفٹ دی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ آپ بتائیے، جن کو اعلانیہ نصیحت کرنا بڑا برا لگتا ہے، وہ ذرا سوچ کر بتائیں کہ اس موقع پر اگر آپ ہوں آپ کیا کریں گے؟ سوچ لیا؟ اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیے۔ آپ نے فرمایا فَهَلَّ جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ، کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم اپنی اماں جان یا ابا جان کے گھر میں بیٹھے رہتے تو پھر میں دیکھتا کہ کیسے آپ کے پاس یہ تحفہ آتا ہے۔ تو وہ تحفہ نہیں تھا، وہ جس نے بھی دیا تھا، تحفہ تو ہوتا آدمی کی جان پہچان ہو، آدمی کا ایک تعارف ہو، آدمی کی ایک تکریم ہو، آدمی کا یہ ایک تعلق پہلے سے بنا ہو۔ یہاں پر تو لوگ اس کو دیکھ کس اعتبار سے نہیں کہ یہ کلیکٹر ہے، یہ بندہ اس کے پاس عہدہ ہے، یہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے آیا ہے، اور کوئی بھی بندہ تحفہ دے کر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ آپ نے اتنی بات نصیحت اس کو یہ کر دی یعنی اسی محفل میں، لیکن اسی پر آپ نے بس نہیں کی۔ ثم خطبنا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کی، یعنی باقاعدہ خطبہ دیا، باقاعدہ سپیچ ڈلیور کی۔ ثم قال، اما بعد، پھر کہا حمد و ثنا کے بعد، فانی استعمل الرجل منکم علی العمل، میں تم میں سے کسی بندے کو کسی کام پر مقرر کرتا ہوں، اور پھر وہ میرے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا مال ہے اور یہ میرا تحفہ ہے، مجھے گفٹ دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے وہی بات دہرائی کہ وہ اپنی ماں یا باپ کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھ رہا کس کے پاس آئے۔ پھر آپ نے فرمایا واللہ لا یاخذ احدکم منا شیئا بغیر حقہ، تم میں سے کوئی بھی شخص ہم سے اگر کوئی بھی چیز بغیر حق کے لے گا الا لقی اللہ یحملہ یوم القیامہ، تو اللہ کے سامنے قیامت کے دن وہ یوں حاضر ہوگا، اللہ سے یوں ملاقات کرے گا کہ وہ بغیر حق کے لیے ہوئی چیز اس کے اوپر سوار ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کی بہت بھیانک صورتیں بتائیں کہ قیامت کے دن اگر اس نے یہ خیانت بکریوں کے سلسلے میں کی ہوگی تو بکریوں کے ریوڑ، گایوں کے ریوڑ یا جو بھی ہوگا وہ ان چیزوں کے ساتھ اس کو عذاب دیا جائے گا، اور وہ چیزیں اس کو یا رون ڈالیں گی یا اس کو ماریں گی یا کچھ بھی، یعنی اسی طرح کا اس کو عذاب اور سزا دی جائے گی جیسی اس نے غلطی کی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تنہائی میں اسے نصیحت کر دی تھی تو پھر بعد میں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سبحان اللہ، اس سے یہ معلوم ہوا کہ کبھی تنہائی میں کی جانے والی نصیحت کافی نہیں ہوتی، اسے علی اعلان بھی کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے یہاں پر نام نہیں لیا اس شخص کا، تو آپ نے علی اعلان پھر لوگوں کو بتایا۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس بات کا نقصان بہت بڑا ہے، وہ بات اگر لوگوں میں رائج ہوگی تو لوگ بہت نقصان میں جائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج بھی اہل علم یہ جانتے ہیں کہ کس بات کا کیسے رد کرنا ہے۔ کسی کو تنہائی میں نصیحت کرنے کے بعد اس کا نام لیے بغیر اس کے عمل اور اس کی غلطی کا رد علی الاعلان بھی کیا جائے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی محفوظ ہوں۔ بہت سارے اہل علم نے کتابیں میں اسی طرح سے لکھی ہیں۔ دوسری مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ نصیحت کی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا کچھ تھوڑا سا معاملہ تکرار کا، زیادہ نہیں، تکرار کا معاملہ ہو گیا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا یا ابن سودا، اے کالی ماں کے بیٹے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے نصیحت ایک تو علی الاعلان کی، فرمایا ابو ذر رضی اللہ عنہ کو انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر آپ ایسے شخص ہو کہ آپ میں جاہلیت ہے۔ جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ علم کی غیر موجودگی کو۔ اسلام آنے سے پہلے کا جو دور تھا وہ دور جاہلیت ہے، یعنی اس میں کوئی لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، تو کہا کہ اے ابو ذر آپ میں جاہلیت ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے یہاں پہ ہمارے بھائی اور بہنیں ذرا یہ بتائیں کہ اگر ہمیں یہ کہا جائے تو کیسا لگے گا؟ ہم تو مسئلہ نہیں کھڑا کر دیں گے، ہم تو ایسی کی تیسی نہیں پھیر دیں گے جو ہمیں یہ کہنے والا ہوگا، بے شک ہمارا گناہ جتنا بھی بڑا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا ان کو، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ اخوانکم خوالکم، یہ جو تمہارے جو ہے نا ماتحت جو لوگ ہیں تمہارے،
وہ غلام ہوں یا کوئی بھی ہوں، کوئی بھی حیثیت ان کی ہو، وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں، ان کا تمہیں خیال رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے انڈر دیا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ تم اب ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دو۔ جیسے کوئی ملازم ہے، جیسے کوئی چھوٹی کاسٹ کے، ہمارے خیال میں چھوٹی کاسٹ کے لوگ ہیں یا عہدے میں چھوٹے ہیں، فرمایا کہ وہ تمہارے یعنی بھائی ہیں تمہارے، ان کے ساتھ سلوک اچھا کرو۔ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ، اور ان کی تکلیف سے زیادہ ان کی طاقت سے بڑھ کر زیادہ ان کو تکلیف نہ دو، اور اگر تم ان کو کوئی کام کہہ دو اور ان سے نہ ہو رہا ہو تو ان کی مدد کر دو ساتھ۔ یہ پوری ایک ہی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی۔ تو اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ عنہ کیسے تھے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے خود کو کی جانے والی یہ نصیحت لوگوں کو سنائی کب؟ جب ایک شخص نے ان کو دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ لقیت ابا ذر بالربذہ، ربذہ نامی ایک جگہ پر میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وعلیہ حلۃ وعلی غلامہ حلۃ، ان کے اوپر بھی وہ ایک لباس تھا اور ان کے غلام ان کے ساتھ تھے، اس پر بھی اسی طرح کا لباس تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا؟ وہ شخص تب غلام نہیں لگ رہا تھا، وہ تو لگ رہا تھا کہ جیسے ان کا دوست ہے یا ان کے عزیز و اقارب میں سے کوئی ہے۔ تو تب انہوں نے یہ حدیث سنائی خود، کس طرح سے میں نے کسی کے بارے میں تو تکرار برا بھلا میں نے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا کہ آپ میں جاہلیت ہے، اور پھر اس کے بعد یہ نصیحت کی۔ اس کے بعد سے پھر میں نے اس کو پلے باندھ لیا، اور میں اپنے ان غلاموں کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتا ہوں، جو خود کھاتا ہوں ان کو کھلاتا ہوں، جو خود پہنتا ہوں ان کو پہناتا ہوں۔ تو یہ اعلانیہ نصیحت کرنے والے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کو اعلانیہ نصیحت کی اور انہوں نے نصیحت کو کیسے قبول کیا۔ تیسری مثال سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ سید داؤد وغیرہ میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے، صحیح بخاری میں بھی غالباً یہ ہے، انہوں نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے چھوٹے قد کی طرف اشارتاً ایک بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلتی کلمۃ لو مزجت فی بماء البحر لمزجت، اے عائشہ آپ نے ایسی بات کی ہے، اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے اس بات کو، تو وہ سمندر کو کڑوا کر کے رکھ دے، اس کا ذائقہ، اس کی اسمیل چینج کر کے رکھ دے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبوب بیوی، انتہائی محبوب بیوی، اور آپ نے کتنی، اور ان کا جرم کیا تھا؟ معمولی سی ایک چیز، اشارتاً کہا کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کا قد چھوٹا ہے، اشارتاً، اور آپ نے کتنی بڑی بات کہی ان کے بارے میں۔ اور قربان جائیں ام المؤمنین سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر، انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول آپ اتنی تو بڑی بات نہیں تھی، آپ نے اتنی سخت بات مجھے کہہ دی۔ آج واللہ شوہر ڈرتے ہیں، اکثر جگہوں پر تو بیویاں بیچاری ڈرتی ہیں کہ اپنے شوہر کو کوئی بات نہیں کہہ سکتی، کئی جگہوں پر ایسا ہے کہ شوہر ڈرتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اگر نصیحت کر دی تو وبال ہو جائے گا، عذاب ہو جائے گا، ناک میں دم کر کے رکھ دے گی۔ تو ہم سب مسلمان ہیں، تھوڑا سا اپنے سب کے لیے، شوہروں کو، بیویوں کو، سب کو، ہر مسلمان کو، مرد و خواتین، ان کو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ نصیحتوں میں سے کچھ چیزیں آپ نے کہا لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ جس کے لیے کروایا جا رہا ہے اس کے اوپر، یعنی وہ جو شوہر ہے غیرت سے خالی جو حلالہ کروا رہا ہے، وقتی طور پر نکاح کر رہا ہے اپنی بیوی کا کسی کے ساتھ، طلاق کا ایگریمنٹ کر کے، اس کے اوپر لعنت کی، اور جو کرنے والا ہے وہ بندہ، جو شخص جس کے ساتھ وقتی نکاح کروایا جا رہا ہے، اس پر بھی لعنت کی، علی اعلان آپ نے فرمایا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا لعن اللہ النائحة والمستمعة، اسی طرح آپ نے فرمایا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات، اللہ ان خواتین پر لعنت کرے جو ٹیٹوز بنواتی ہیں اور بناتی ہیں، یا کوئی بھی ایسی صورت ہو، وہ ٹیٹوز ہو، مکمل ٹیٹو ہو، یا پھر یہ کہ وہ معمولی سا کوئی نشان اور معمولی سی کوئی چیز بنوانا، بنوانے والی پر، بنانے والی، دونوں پر لعنت۔ اسی طرح ابرو کے بال اکھاڑنے والی پر اور جو اکھڑوا رہی ہے، ان دونوں پر لعنت کی۔ تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ چیزیں تھیں۔ اسی طرح سے نرمی اور سختی سے نصیحت کرنا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے نرمی سے نصیحت کی جاتی تو اب میں مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا۔ یہ ایک ناصح کو تو ویسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کب نصیحت نرمی سے کرنی ہے، کب سختی سے کرنی ہے، لیکن نرمی سے نصیحت ہونا یہ چاہیے کہ نرمی غالب ہو ہر کام میں، نصیحت کرنے والوں پر بھی نرمی غالب ہو۔ وہ لوگ جو نصیحت کرنے والے ہیں اور ہر وقت ہی وہ سخت بات کرتے رہیں، واللہ وہ منہج سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرفق کو، صحیح بخاری میں یہ 2-3 احادیث ہیں، آپ نے فرمایا کہ من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو شخص
نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا. جس چیز میں نرمی آتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، جس چیز سے نرمی ختم کر دی جائے اس کو وہ بدصورت بنا دی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کا کہا، اور نرمی ہم پر غالب ہونی چاہیے. ہاں یہ ہونا چاہیے کہ کس وقت کس موقع پر ہم نے سختی کرنی ہے، اس کا بھی ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. قرآن کریم میں اور باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں دونوں طرح کے ہمیں اصول و ضوابط ملتے ہیں کہ کب نرمی ہونی چاہیے اور کب سختی ہونی چاہیے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا انداز نصیحت قرآن کریم میں سب سے بڑھ کر جو قصہ بیان کیا گیا وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے. اور ان کو بھیجا گیا فرعون کی طرف. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بھیجا فرعون کی طرف، سورۃ طٰہٰ میں یہ ہے، تو ان کو نصیحتیں کچھ کی. ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کو، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 44 میں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. فرعون کے پاس جاؤ اور اسے نرم بات کہنا، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے. ایک واقعہ کسی نے لکھا، مجھے ابھی نام نہیں معلوم، عباسی خلفاء میں سے غالباً کوئی خلیفہ تھا یا شاید اموی تھے. تو ان کے پاس ایک شخص ان کے دربار میں آیا اور بڑی سخت بات کر کے کہنے لگا کہ آپ بادشاہ سلامت یوں اور یوں، آپ نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا. سب کے سامنے. بڑی ہمت کی بات ہے، سبحان اللہ، کہ سب کے سامنے کسی بادشاہ کے سامنے جا کر یہ بات کہنا. ہم تو سارے اس کو جہاد کہتے ہیں نا، کہ یہ جہاد ہے. اور وہ بھی کہتے ہیں کہ کلمۃ جائر عند سلطان جابر ہے، کلمۃ حق عند سلطان جابر، یا او کما قال، کہ جابر سلطان کے پاس جا کر کلمہ حق کہنا. تو یہاں پر عندہ جو ہے نا، عندہ کا لفظ، اس سے اہل علم نے یہ نکالا ہے کہ اس کے پاس تنہائی میں جا کر اس کو کہنا، محفل اور مجلس میں نہیں. خیر یہ ایک الگ بحث ہے. تو اس شخص نے جا کر پورے بڑے دربار میں یہ کہنا شروع کر دیا. تو وہ بادشاہ بھی بڑا زیرک انسان تھا اور علم بھی رکھتا تھا. اس نے کہا کہ بعث اللہ من ہوا خیرا منک الى من ہوا شرا منی فامرہ باللین. اس طرح کے الفاظ ہیں اس میں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اس نے جب بہت سختی کی نا اس داعی نے اور اس بندے نے، کہا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو تم سے کہیں بہتر تھا اس شخص کی طرف بھیجا جو مجھ سے کہیں بدترین تھا، اور اللہ نے حکم دیا کہ جا کر نرمی سے بات کرنا. اور وہ اشارہ کس کی طرف تھا؟ یہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو جو تم سے بہتر تھے ان کو فرعون کی طرف بھیجا جو مجھ سے بدترین تھا. تو جب ان سے کہا کہ نرمی سے بات کرنا، تو تم کس بات کی سختی کر رہے ہو؟ تو وہ بندہ خاموش ہو گیا. تو اس لیے نرمی اور سختی کے قواعد بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے. یا موسیٰ علیہ السلام نے نرمی اختیار کی، اور پھر جب نصیحت کرتے گئے کئی سال گزر گئے، اس کے بعد پھر آخر میں یہ بھی کہا سورہ اسراء میں آیت نمبر 102 میں وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا. واضح بات یہ بھی کہ فرعون تمہارا بیڑا غرق ہونے والا ہے، میرا گمان ہے کہ اب جو ہے نا تم ہلاک ہو کر رہو گے. تو یہ بات بھی انہوں نے کھلے عام ان کو کر دی. تو یہ ایک موقع کے بعد تھا. نوح علیہ السلام کا دیکھ لیجئے 950 سال تک ہر طرح سے سمجھاتے رہے، نصیحت کرتے رہے. اس کے بعد پھر جو انہوں نے صلواتیں ان کو سنائیں، جو ان کے لیے بد دعائیں کی، اے اللہ کوئی بندہ نہ بچے، یہ فاجر کو ہی جنم دیں گے، یہ ساری باتیں سورہ نوح میں آپ دیکھ لیں جو ان کی بد دعائیں موجود ہیں. لیکن یہ سخت نصیحت، اور نصیحت میں یہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ لوگوں پر لعنت کی، تو سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی پھر ایک صدیوں کے بعد جا کر اس طرح کی سخت باتیں بھی کی، یعنی سخت انداز میں نصیحت بھی کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ مثالیں. آپ علیہ السلام کے پاس آپ بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں موجود تھے. ایک گاؤں کے رہنے والے ایک شخص آئے، صحابی تھے وہ بھی رضی اللہ عنہ، لیکن ابھی تربیت نہیں تھی، علم نہیں تھا. آ کر مسجد میں ایک الگ جگہ پر بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین، ان میں سے کچھ جلدی سے اٹھے، کچھ کو روکیں. آپ نے فرمایا چھوڑ دو، کہا دعوہ، چھوڑ دو اس کو. پھر جب اس نے اپنی حاجت کو پورا کر لیا تو آپ نے کہا کہ پانی کا ایک بڑا ڈول لاؤ اور اس کو اس کے اوپر انڈیل دو، وہ جگہ پاک ہوگی. پھر آپ نے کہا اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، دیکھو تم لوگوں کو آسانی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، سختی اور مشکل چیزوں کو مشکل بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا. مطلب کیا تھا کہ جب تک ممکن ہے تم لوگوں نے آسانی اور نرمی کرنی ہے. اور پھر ایک دوسری حدیث میں صحیح مسلم میں، اس میں آپ نے پھر اس دیہاتی کو کیا نصیحت کی؟ کہا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء
من هذا البول ولا القدر، کہ دیکھو جو مساجد ہیں وہاں پر یہ درست نہیں ہے کہ ہم پیشاب کریں یا کوئی گندگی پھیلائیں. انما ہی لذکر اللہ عز وجل، یہ تو اللہ عز وجل کے ذکر اور یاد کے لیے ہیں، والصلاۃ، نماز پڑھنے کے لیے ہیں، وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی قرات کے لیے ہیں. اللہ، اور اس پر اتنا اثر اس کا بہترین ہوا اس دیہاتی پر، سبحان اللہ. تو یہ انداز ہونا چاہیے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نرمی سے نصیحت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے جو نصیحت کی اور کہا کہ اس کو وہ کر لینے دو. اب یہ گناہ تھا، مسجد میں پیشاب کرنا گناہ ہے نا. آپ نے اس گناہ کو کیوں ایسے ہی چھوڑ دیا؟ اس پر نصیحت کرنے سے منع کیوں کیا؟ اس لیے کہ اگر وہ اسے روکتے تو زیادہ نقصان ہوتا. وہ پیشاب کر رہا تھا، پہلے تو ایک مخصوص جگہ اس کی وجہ سے پلید ہو رہی تھی، اس کے بعد زیادہ جگہ پلید ہوتی، اس کے کپڑے بھی خراب ہوتے، کچھ بھی ہو سکتا تھا نا. تو اسی سے اہل علم نے یہ کہا کہ جب یہ پتہ ہو کہ انسان نصیحت کرے گا اور نصیحت کی وجہ سے ری ایکشن زیادہ سخت ہوگا اور زیادہ نقصان کا باعث ہے، تو پھر اس کو وہاں پر نصیحت نہیں کرنی چاہیے. اس کے لیے ممنوع اور جائز نہیں ہے، حرام ہے اس کے لیے. آگے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سختی والا معاملہ، آپ نے جو نصیحت کی، ایک تو اعلانیہ کی اور سختی کے ساتھ کی، وہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا. ایک بن مخزوم کے قبیلے کی خاتون نے چوری کر لی. مشہور واقعہ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کو، جو چھوٹے نوجوان تھے، ان کو انہوں نے راضی کر لیا کہ وہ جا کر سفارش کر دیں، اور وہ بھی تیار ہو گئے کہ ایک خاتون کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، معافی مانگ رہی ہیں، تو ٹھیک ہے کر دیتے ہیں. تو انہوں نے آ کر سفارش کر دی. تو آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو؟ ثم قام فاختطب، پھر آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، یعنی لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تم سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے تو ہلاک کر دیا کہ ان میں اگر کوئی بڑے ذات کا اور مال و دولت والا شخص اگر کوئی جرم کرتا، چوری کرتا، تو اس کو تو چھوڑ دیتے، اور چھوٹا کوئی بندہ، غریب مسکین چھوٹی کاسٹ کا بندہ اگر کوئی ایسا کرتا تو اس کو سزا دیتے. تو آپ نے یہاں پر سختی کے ساتھ نصیحت کی اور اعلان کی. اسی طرح سے وہ جو 3 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے آپ کے گھر میں، آپ گھر میں موجود نہیں تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ تھی، پوچھا آپ کی عبادت کے سلسلے میں. تو جب بتایا گیا کہ آپ ایسے ایسے عبادت کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو پھر کچھ بھی نہیں ہیں. تو ایک نے ان میں سے قسم کہا کہ میں رات کو سوؤں گا نہیں، تہجد پڑھوں گا، پوری رات قیام کروں گا. ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، نفلی روزہ. ایک نے کہا میں شادیاں نہیں کروں گا. تو اب ان لوگوں نے خیر کے جذبے سے یہ کہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو نصیحت کی اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے یہ اور یہ کہا ہے، میں تم میں سے سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، ڈرنے والا ہوں. اس کے باوجود میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، اور کچھ دنوں میں روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں. میں رات کو قیام تہجد بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص بھی مجھ سے اعراض کرے گا میری سنت اور طریقے سے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب سختی اور نرمی کا قاعدہ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. سختی اور نرمی ایک نصیحت کرنے والوں کو کب کرنی چاہیے، کب نہیں، اس کے 2 قاعدے یاد رکھنے چاہیے. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ نصیحت کرنے میں سختی اس وقت نہیں ہونی چاہیے جب بات اپنی ذات کی حد تک ہو، اور یہ بڑی مشکل چیز ہے. یہ جو ساری ہمارے جو لوگ ہیں نا، ماشاءاللہ تھوڑے سے پڑھے لکھے لوگ، جن کو مولویوں کے نام سے ہی بڑی نفرت ہوتی ہے، اور وہ دین کے اوپر اگر آ بھی جائیں تو تب بھی ان کو دین وہ پسند ہوتا ہے جو ان کا اپنا انداز ہوتا ہے اس کو پریکٹس کرنے کا. باقی سب چیزوں سے سخت چڑھتے اور نفرت کرتے ہیں. اللہ کے لیے وہ تھوڑا سا غور کریں اس حدیث مبارک پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری میں، من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه فی شیء قط، آپ نے کبھی بھی اپنی ذاتی وجوہات کی بنیاد پر کسی سے انتقام نہیں لیا. آپ کی ذات کو کسی نے اگر تکلیف دی، جسم کو تکلیف دی، آپ نے کبھی اسے انتقام نہیں لیا. یعنی جس نے محمد ابن عبداللہ کو تکلیف دی، آپ نے انتقام نہیں لیا. جس نے محمد الرسول اللہ پر کچھ لفظ اٹھایا، کوئی بات اٹھائی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی نہ کوئی حل کیا ہے. کیوں؟ وہ محمد رسول اللہ، ایک رسول ہونا ایک بہت بڑی چیز ہے. اپنی ذات کے لیے آپ نے کسی سے انتقام نہیں لیا. اور فرمایا الا ان تنتهك حرمت اللہ، جہاں اللہ کی حرمتیں پامال کی جا رہی ہوں، فینتقم بها للہ، وہاں پر آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے. پہلا یہ قاعدہ ہے. دوسرا قاعدہ نصیحت میں نرمی اور سختی کا یہ ہے کہ جو نئے لوگ ہیں، دین کی طرف آنے والے، اسلام کی طرف آنے والے، ان کے لیے نرمی ہوگی.
ہمیشہ نرمی ہوگی جو نئے لوگ ہیں، اور جن لوگوں کی تربیت ہو چکی، جن لوگوں کو جو لوگ کچھ حاصل کر چکے، جو لوگ کچھ سیکھ چکے، ان کے اوپر سختی ہوگی۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو گاؤں کے رہنے والے تھے جنہوں نے مسجد میں آ کر پیشاب شروع کر دیا، ان کے ساتھ نرمی اختیار کی، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے ایسی ایک بات، ایک جملہ، ایک لفظ ہو شاید آپ نے ایسا، یہ ایک لفظ اتنا سخت ہے کہ سمندر کو کڑوا کر دے۔ تو قاعدہ اس سے سمجھ آیا نا کہ جو نئے لوگ ہوں گے ان کے لیے نرمی، اور جو لوگ جن کی تربیت کچھ ہو چکی ہے، کچھ پڑھ چکے ہیں، قرآن کا کورس کر چکے ہوں، کچھ احادیث وہ کر چکے ہوں، تو ان کے اوپر نصیحت کرتے ہوئے سختی کی جائے گی۔ یہ انسٹیٹیوٹ، آرگنائزیشن اور گھر اور باقی سب چیزوں میں ان دو قواعد کو نصیحت کرنے والے لوگ مد نظر رکھیں گے۔ آخری ہمارا اس کا جو پہلو ہے، وقت کچھ زیادہ ہو گیا لیکن اہم چیز تھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے دیں، وہ چیز ہے منسوخ سے متعلق، جس کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ نصیحت کرنے والے بندے سے پہلے ہی گزارش ہے کہ دیکھو، سب سے پہلے یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے یہ فرما دیا کہ جو مومن ہوگا اس کو نصیحت نفع دے گی۔ یہ آپ نصیحت کو رد کرنے والے نہ بنیں، واللہ ایمان کا نقصان کر بیٹھیں گے۔ یہ آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ آپ اس چیز کو فی الحال چھوڑ دیں۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں ایک وسوسہ ہے نا، یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ اس کا انداز ٹھیک نہیں تھا۔ سبحان اللہ، اگر اس کا انداز ٹھیک نہیں تھا، بات تو ٹھیک ہے نا نصیحت کی، وہ تو لو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے شیطان کی بات سن لی، شیطان نے آیت الکرسی بتائی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، سن لی بات، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس کے بارے میں بتایا، جب آپ نے تصدیق کی تو اس کو اپنا بھی لیا، آیت الکرسی پڑھنے والی چیز۔ شیطان کیا ابلیس سے بڑھ کر بھی کوئی ہے یہاں پر؟ تو آپ کو کسی کی نصیحت سننے میں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اگر اس کا انداز، مثال میں دیتا ہوں کہ نصیحت ہے جو کی جا رہی ہے وہ اٹ سیلف بالکل ٹھیک ہے، وہ غلطی آپ میں پائی جاتی ہے اور نصیحت آپ کو کی جا رہی ہے، آپ اس کو کتنا دیں گے؟ 95% دیں۔ مثال دیتا ہوں، یہ بوٹل ہے، یہ اس کا ایک ڈھکن ہے، یہ نصیحت ہے اور یہ پوری کی پوری درست ہے، یہ ڈھکن ہے، یہ انداز ہے نصیحت کا۔ انداز آپ کو پسند نہیں آیا، آپ اس 0.35 کی وجہ سے اس 95% کو آپ نے دھتکار دیا، آپ نے رد کر دیا، نہیں جی انداز ٹھیک نہیں تھا اس لیے میں نے نصیحت کو قبول ہی نہیں کرنا، بے اللہ خلاص۔ کیا یہ عقل مندی ہے؟ ایمان کی تو بات ابھی آپ نہ کریں، کیا یہ دانائی ہے؟ یہ کیسے آپ کا ایمان کیسے آپ کو اس کی اجازت دے دیتا؟ ایسا نہ کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انداز جیسا مرضی ہو، وہ نصیحت کرنے والے کو وہ ہے۔ جب آپ کسی کو نصیحت کریں گی، آپ کو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا انداز اچھا ہونا چاہیے۔ لوگ آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، لوگوں کو آپ اپنے انداز کے مطابق تو نہ چلائیں نا۔ اگر وہ غلطی بھی کر رہے ہیں تو ان کی غلطی ہے، نصیحت اگر ٹھیک ہے تو آپ اس کو لے لیں، اس لیے کہ آپ کا ایمان کا امتحان ہے۔ نمبر 2، آپ نصیحت کے سلسلے میں کبھی بھی اپنی عزت کو آڑے نہ آنے دیں، ورنہ کام خراب ہو جائے گا، ایمان ناقص ہو جائے گا۔ ایمان ناقص ہونے کے علاوہ اللہ کی طرف سے ناراضگی کا بھی خدشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ میں آیت نمبر 206 میں ایک بندے کے بارے میں جس نے نصیحت کی جاتی ہے اور اس کا رویہ نصیحت کے بعد بھی بیان فرمایا، کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ۔ ایک بندے کا ذکر کیا کہ جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اخذتہ العزت بالاسم، تو وہ اپنے گناہ پر رہتے ہوئے اس کو اپنی عزت کا خیال آ جاتا ہے گناہگار، مجرم ہے، لیکن اللہ کے تقوی کی نصیحت پر اس کو اپنی عزت، ہاں میری تو عزت، حتیٰ کہ عزت کیا، میری تو عزت کو پامال کیا، مجھ سے ایسے انداز میں بات کی تو کیوں کی، اس کو اپنی عزت، نصیحت پیچھے رہ گئی، اس کو اپنی عزت کا خیال آیا، کہا فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ تو اس لیے جس کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ تھوڑا سا اپنی عزت کو بھی سائڈ پر رکھے۔ اگر کسی نے اعلان آپ کو نصیحت کر بھی دی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اس بندے کی غلطی ہے، جرم ہے اس کا، اب تو ہو گیا نا، اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو کھلے دل کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے اگر نصیحت ٹھیک ہے تو۔
یہ بڑی نادانی کی بات ہے. ہاں نہیں نصیحت ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، آپ کے پوائنٹس ٹھیک ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن انداز نہیں ہے آپ کا. چونکہ انداز اچھا نہیں ہے اس لیے میں نے نصیحت کو قبول نہیں کرنا. نہیں، یہ مومن نہیں کہہ سکتا. واللہ یہ ایمان کی شان کے لائق نہیں ہے. یہ تو کون سے بندے کہتے ہیں؟ یہ جس کا میں نے ذکر کیا سورۃ البقرہ آپ کے سامنے ہے، آیت نمبر 206 ہے. اس میں غور و فکر کریں، اس میں تدبر کریں. بڑی واضح چیز ہے یہ. تدبر کرنے کی باتیں کریں، غور کریں جا کر، اور اپنے آپ کو نصیحت کے لیے ہمیشہ راضی رکھا کریں. اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ نصیحت آپ نے ایسا کوئی ری ایکٹ نہیں کیا، آپ نے کوئی سخت بات نہیں کی، لیکن اپنے آپ سے سوال کریں کیا نصیحت آپ کو پسند ہے یا نہیں. اپنے دل سے پوچھیں. اگر نصیحت آپ کو پسند ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ میں ایمان ہے. اور اگر آپ کو نصیحت پسند نہیں تو پھر یہ سورہ اعراف آیت نمبر 79 ذہن میں رکھیے. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ. میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا، تمہاری خیر خواہی نصیحت تمہیں کر دی. لیکن لا تحبون الناصحین، تم لوگ نصیحت کرنے والے کو پسند نہیں کرتے ہو. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں نصیحت کرنے والے لوگ پسند نہ ہوں. اگر ہم ایسے ہیں کہ ہمیں نصیحت کرنے والے لوگ پسند نہ ہوں، وہ ہمارے والدین ہوں، وہ کسی بیوی کا شوہر ہو، کسی شوہر کی بیوی ہو، کسی کا استاذ اور ٹیچر ہو، کسی آرگنائزیشن کا امیر ذمہ دار سی او ہو، کوئی بھی ہو، اگر ہمیں نصیحت پسند نہیں ہے تو یاد رکھیے یہ وہ خصلت ہے جو ان لوگوں کی تھی کہ جو پوری طرح سے مٹائے جانے کے مستحق تھے. یعنی یہ تباہ شدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہونے والے لوگوں کی ایک علامت ہے نصیحت کا ناپسند ہونا. چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ نصیحت کے معاملے میں ہمیں کسی کا دفاع نہیں کرنا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ایک بندے نے کسی کو نصیحت کی، نصیحت اس نے کی مثال کے طور پر اسلام کی کسی بنیادی چیز کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، منہج کے بارے میں، عقیدہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں. یہ سب بڑی بڑی چیزیں ہیں نا. اب ایک دوسرا شخص اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے فلاں شخص کو اس انداز میں نصیحت آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. یعنی وہ جو اصل نصیحت کا معاملہ ہے اس بندے نے وہ بالکل ترک کر دیا. اللہ کے بندے، آپ کو اس شخص کی عزت کا خیال آ گیا. یہ جو قرآن کے بارے میں، یہ جو حدیث کے بارے میں، یہ جو عقیدہ اور منہج کے بارے میں اس کی اتنی عیاں غلطی تھی، آپ کو اس کے اوپر کوئی ری ایکشن، حمیت، ایمانی غیرت بالکل نہیں آئی. آپ نے اتنی سی بات کو پکڑ لیا کہ نہیں نصیحت کا انداز ٹھیک نہیں تھا، اور آپ نے جتنا بڑا جرم ہوا ہے آپ نے اس کو بالکل چھوڑ دیا. یا اللہ، اللہ کے بندے آپ اپنے ایمان کی فکر کریں. لوگوں کی عزت کا ہمیں دفاع کرنا چاہیے، لیکن کب؟ یہ سیکھ لینا چاہیے ہمیں. کیا اللہ کی عزت، اللہ کا وقار، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کے وقار کا کوئی خیال ہی نہیں کر رہے ہو. کوئی اللہ کا وقار، کوئی قرآن کا وقار، کوئی عقیدہ منہج حدیث کا بھی کوئی وقار ہے کہ نہیں؟ اللہ کی پناہ مانگیں، باز آ جائیں اس چیز. اور یہ سبحان اللہ سورہ ہود میں آیت نمبر 92 میں شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان کی قوم نے یہ کہا کہ اے شعیب، اگر تم بڑے قبیلے کے بندے نہ ہوتے، تمہارے قبیلے کا ہمیں کچھ پاس اور حیا ہے، تمہارے قبیلے کی کچھ پاس اور حیا ہے ہمیں، اگر یہ نہ ہوتی تو ہم آپ کو رجم کر دیتے، پتھر مار مار کے مار دیتے. تو انہوں نے جواب میں کہا یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ. کیا میرا قبیلہ تم لوگوں کے نزدیک اللہ سے زیادہ معزز ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا. کہ اللہ کو تم نے پس پشت ڈال دیا اور قبیلے کو سامنے لے آئے ہو. واللہ یہاں پر بالکل یہی بات ہے کہ آپ کسی کی عزت کا دفاع کر رہے ہو کہ فلاں پر رد اچھے انداز میں نہیں ہوا، اور یہاں پہ آپ نے اللہ کی ذات کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کی تعلیمات کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، عقیدہ اور منہج کو پیچھے چھوڑ دیا. اس آیت پر بھی تدبر کریں، اس آیت پر بھی غور و فکر کریں. آپ سب، ہم سب اس پر غور و فکر کریں. ہم کہیں ایسا تو نہیں شکار کسی کو رد ہوا، لوگ بے وجہ بغیر سوچے سمجھے سارے اٹھ کھڑے ہوئے، فلاں نے انداز اچھا نہیں تھا، فلاں میں یہ تھا، وہ تھا، فلاں تھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیں، میری شاید کچھ لوگ جن کی فطرت میں اس طرح کے نقائص موجود ہیں، اور ظاہر یہ ہوں گے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ اس بات کو
سیاق و سباق سے ہٹا کر کریں گے. ناصح سے متعلق میں باتیں کر چکا ہوں کہ اس کو انداز اختیار بہتر کرنا چاہیے. یہ جس کا انداز اچھا نہیں اس کو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، لیکن مسئلہ وہی بات جو میں نے آپ کو سمجھائی کہ یہ نصیحت ہے اور یہ انداز ہے. اس کی وجہ سے ہم اس کو رد نہیں کر سکتے، اس کو اگنور نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے اور اس بات کو سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں. اور ایک آخری پوائنٹ اس سلسلے کا، آج کی آخری بات یہ ہے، لوگ نصیحت کو رد کرنے کے لیے ایک سادہ سا انداز، بلکہ دو چیزیں بیان کرتا ہوں، دو الفاظ بڑے سادہ سے نصیحت کو رد کرنے کے لیے. ایک ججمنٹل ہو رہے ہیں آپ تو، اور دوسرا آپ مجھے فورس نہیں کر سکتے. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو تو ہم نے کھرچ کر اپنی زندگی سے نکال دیا، اور یہ نکل گیا تو ہم مومن کی ڈیفینیشن میں پورے نہیں اتریں گے. ججمنٹل ہونا کیا ہوتا ہے سمجھ لیجئے. ججمنٹل ہونا ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے ایک کام کیا، نیکی کا کام، کسی کو کوئی پیسے دیے، دوسرا بندہ یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ والے پیسے تم نے ریاکاری کی وجہ سے دیے. یہ ہے بندے کا ججمنٹل ہونا. ججمنٹل ہونا یہ نہیں ہے کسی کو بندے نے دیکھا کوئی گناہ کر رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، اور اس کے بارے میں وہ اس کو کہے کہ یار سگریٹ نہ پیو، آپ میں یہ جو سگریٹ نوشی یہ اچھی نہیں ہے. اس کو ججمنٹل ہونا نہیں کہتے. ایک بندے نے کوئی بات کی یا کوئی بات لکھی، وہ صریحاً غلط ہے، صریحاً غلط ہے، اس کو غلط کہنا یہ ججمنٹل ہونا نہیں ہے. اگر یہ ججمنٹل ہونا ہے پھر تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پورا باب چیپٹر ہی کلوزڈ، ختم. اور یہ ایمان کی بنیاد ہے، یہ مومن کی بنیاد ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، اس کے بغیر تو تباہی ہے. تو اس لیے ججمنٹل کا لفظ کا غلط استعمال نہ کرو. اسی طرح فورس کرنا یعنی صرف آپ کو نصیحت پہنچا دی گئی تو اس کو فورس کرنا تو نہیں کہتے ہیں. کہ کون سا فورس کرنا ہے؟ فورس کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کہا جائے کہ یہ گن ہے، نماز پڑھو ورنہ شوٹ کر دوں گا، یہ ہوتا ہے. یا پھر یہ کہ کوئی بندہ 50 دفعہ آپ کو کہے، ایک بندے نے آپ سے آ کر کہا کہ نماز کا وقت ہے، آپ نماز پڑھ لیجئے، نماز پڑھنا ضروری ہے، آپ نماز پڑھ لیجئے. لوگ اپنے والدین کو کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے فورس نہیں کر سکتے. اور یہی لوگ جہاں پہ اپنا مطلب ہوتا ہے لائنوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہ یونیورسٹی کا ایڈمیشن ہو، وہ کوئی اور ایسا معاملہ ہو، تب تو نہیں کہتے آپ ہمیں فورس کریں لائنوں میں لگنے کے لیے، تب تو یہ نہیں کہتے. اپنے مطلب کے لیے سب ٹھیک ہے، دین کے بارے میں جب بات آتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں. اذان بھی شروع ہو چکی ہے. انشاءاللہ آپ کے سوالات اگر ہیں تو آپ سوالات کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.